اسلام میں انسان کی اس چاہت کی تکمیل رکھی گئی ہے کہ وہ لوگ مل کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کریں، اور مسلمانوں میں ایک خوشی، کھانا پینا، اچھا لباس پہننا، جمع ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، ملنا جلنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس انسان کی فطرت میں ہیں۔ اسلام نے انسان کی فطرت کو ختم نہیں کیا ہے، اس کو ایجوکیٹ کیا ہے، اس کو محدود کیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر سے بری چیزوں کو نکال دیا ہے، صرف اس میں سے اچھی چیزوں کو باقی رکھا ہے، اور جائز چیزوں کو ایسی حد میں رکھا ہے کہ وہ شر کے کنارے تک نہ جائے۔ تو اسلام میں خوشی منانا ہے، اسلام صرف غم کا دین نہیں ہے، اسلام کیسا ہے؟ خوشی منانا بھی اسلام میں ہے۔ اسی لیے اسلام میں عیدیں رکھی گئی ہیں، بلکہ ہماری ویکلی عید ہوتی ہے اور ہماری ایئرلی عید ہوتی ہے۔ تو ویکلی عید کون سی ہماری؟ جمعہ، جس میں مسلمان نہاتا ہے اور برابر نماز کو آتا ہے۔ غیر مسلموں کو لگتا ہے یہ لوگ صرف جمعہ کو نہاتے ہیں، تھوڑا دور رہو ان سے۔ تو جمعہ کو نہانے کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دن نہیں نہانا ہے، جمعہ کو نہانے کا مطلب یہ ہے جمعہ کو تو نہانا ہی چاہیے۔ لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، آج جمعہ ہے ہم لوگ نہاتے ہیں آج، تو باقی دن کیا کرتے تم لوگ؟ نہیں نہاتے؟ تو باقی دن بھی نہاتے ہیں، لیکن بلکہ ایک دن میں ایک سے زیادہ بار بھی آدمی نہا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ اس کے گھر کے آگے 5 نہریں ہیں، یا ایک روایت میں کہ ایک نہر ہے گہری، نہر جار غمر، اور اس میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال ہے نماز کی، دن میں 5 مرتبہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ ایک غلط مثال نہیں دیں گے نا صحیح بات سمجھانے کے لیے، ایک ناجائز چیز نہیں دیں گے آپ مثال کے طور پر۔ تو معلوم ہے کہ ایک سے زیادہ بار بھی کوئی نہاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا بمبئی میں ایک سے زیادہ بار لوگوں کو نہانا پڑتا ہے جاتے وقت اور آنے کے بعد۔ تو ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ لہٰذا عید کے کیا احکام ہیں آج کے درس میں ہم اختصار کے ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے نکلنے کے کیا احکام ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب آدمی جائے تو جانے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ یہ غسل لازم نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ نافع کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی ہیں حضرت عمر کے بیٹے، کان یغتسل یوم الفطر، یہ عید الفطر کے دن غسل کرتے تھے، قبل ان یغدو الی المصلی، مصلی عیدگاہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں جانے سے پہلے غسل کر کے جاتے تھے۔ تو صحابی سے یہ ثابت ہے کہ عید کی نماز کے لیے غسل کر کے جانا چاہیے۔ اس کو امام مالک نے اپنی کتاب الموطا میں ذکر کیا ہے۔ زازان کہتے ہیں سأل رجل علیا رضی اللہ عنہ عن الغسل، ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا۔ قال اغتسل کل یوم ان شئت، انہوں نے کہا، حضرت علی نے کہا تو ہر دن غسل کر اگر چاہے، یعنی یہ کمپلسری ہے نہیں، اگر تیری چاہت ہو ہر دن غسل کر، یعنی اسلام میں ہر دن غسل کرنے کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے نہیں کرنا۔ کیونکہ بعض دینوں میں ایسا ہے کہ نہانا نہیں ہے تقرب کے لیے، اسی لیے بعض لوگ آپ دیکھیں گے سر پہ جو بال ہوتے ہیں وہ کھولتے ہی نہیں ہے، اور وہ بالکل کیسے بال ہوتے ہیں آپ سوچئے، وہ دھوئے جاتے ہیں نہیں۔ تو اسلام میں اس طرح کی چیز نہیں ہے، اسلام میں کہ آدمی صاف ستھرا رہے۔ انشاءاللہ کسی درس میں اسلام میں پاکی کا نظام، اس بارے میں ہم مستقل کیا کیا دلائل ہیں ناخن کاٹنے کے اعتبار سے، بالوں کے اعتبار سے، اور کان ناک صاف کرنے کے اعتبار سے، پیشاب پاخانہ، بہت ساری چیزیں اسلام میں ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر دن غسل کر اگر تو چاہے۔ فقال لا، انہوں نے کہا کہ اغتسل کل یوم ان شئت، اگر تو چاہے تو ہر دن غسل کر۔ انہوں نے کہا لا الغسل الذي هو الغسل، میں غسل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یعنی خاص غسل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔
یہ ڈیلی غسل ہے، یعنی یہ دنیاوی غسل ہے، نہانا، میرا جی چاہ رہا ہے نہانے کو نہا رہا ہوں میں، لیکن میں وہ غسل پوچھ رہا ہوں جو دینی اعتبار سے، عبادتی اعتبار سے عبادات کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یوم الجمعۃ ویوم عرفہ ویوم النحر ویوم الفطر، کیا کہا؟ کون سا غسل ہے؟ دینی غسل جس کو آپ کہیں، کہا کہ جمعہ کا دن، جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، یوم النحر کے دن اور یوم الفطر کے دن۔ جمعہ، عرفہ اور یوم النحر یعنی قربانی کا دن، جس دن قربانی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے فطر کا دن، تو ان دنوں میں غسل کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے سنن الکبریٰ میں، تو اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ عیدوں کے دن، عیدین کے دن، اور یہ چاروں جو ہیں یہ عیدین ہیں، جمعہ بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے، یوم النحر بھی ہے اور یوم الفطر بھی ہے، ان دنوں میں غسل کرنا چاہیے، ان دنوں میں غسل کرنا چاہیے۔ یہ لازم نہیں ہے، اگر کوئی آدمی غسل نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب اور بہتر ہے کہ غسل کرے۔ دوسری چیز یہ کہ عید کے دن اپنے موجود یا موجودہ کپڑوں میں سے بہترین لباس اختیار کرنا چاہیے، جو بھی ڈریس اس کے پاس ہیں ان میں سے اچھے اچھا لباس آدمی پہنے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی عید کے لیے نیا کپڑا خریدے، اور یہ منع بھی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ عید کے دن تو نیا ڈریس نہیں لیا تیری نماز نہیں ہوگی، تو ایسا ہے نہیں ہے۔ یا تو نے نیا ڈریس لیا عید کے لیے، ہاں بدعت ہے، ایسا بھی ہے نہیں۔ لباس خریدنا اور پہننا یہ انسان کی اپنی حاجات میں سے ہے، جتنے چاہے ڈریس خریدے اور جو چاہے پہنے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کے لیے نیا ڈریس لیتا ہے یا اس کو ایک سال بھر پہلے سے سنبھال کے رکھتا ہے، میں عید کے دن پہنوں گا، جیسے شادی کے لیے خرید کے رکھتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخذ عمر جبۃ من استبرق، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استبرق یا ریشم کا یا چکمک جس کو آپ کہتے ہیں، استبرق یعنی ریشم ہی کو کہا جا سکتا ہے یہاں پر، جو چمکی والا ہوتا ہے ایک دم، تو استبرق کا ایک جبہ خریدا، تباع فی السوق، انہوں نے دیکھا اور وہ اس کو بیچا جا رہا تھا بازار میں، تو انہوں نے استبرق کا جبہ خریدا ریشم کا، فأخذها فأتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو لیا اور وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ ابتع هذه، اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول اس کو لے لیجئے، اس کو خرید لیجئے، تجمل بها للعید والوفود، تاکہ آپ اس لباس کو اس دن پہن کر زینت اختیار کریں جو عید کا دن ہوتا ہے، اور جس دن وفد آپ سے ملنے آتے ہیں، دور دراز کے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر ان سے ملیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ لیا۔ فقال یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس آدمی کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جس کا اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں، یعنی جو آدمی اللہ کے ہاں کوئی وقات نہیں رکھتا ہے وہی آدمی ایسا ڈریس پہنے گا۔ اس سے معلوم ہوا، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایک آدمی ریشم کا لباس اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، ریشم کا لباس پہننا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو آدمی ریشم کا لباس پہنتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس جملے پر رد نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے اللہ کے رسول لباس لیجئے، یہ آپ کیا کیجئے، عید کے دن آپ اس کو پہنیے، اور جس دن لوگ آپ سے وفد آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں آپ اس دن اس کو پہنیے۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ ایسا کرنا اسلام میں نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، عید کے دن نہیں پہننا چاہیے نیا کپڑا یا اچھا کپڑا، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ عید کے دن اچھا لباس، خاص لباس، اسپیشل ڈریس پہننا چاہیے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا نہیں۔
اسی طرح سے جو وفود ملنے کے لیے آتے تھے دعوتی اعتبار سے، ان کے لیے بھی اچھا لباس پہن کے دعوتی اعتبار سے اگر کچھ لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور آپ مقام رکھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ اچھے سے اچھا لباس پہن کر ان سے ملیں. یہ بھی ایک ادب ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی ملاقات سے ایک رغبت اور فرحت پیدا ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اس بخاری کی روایت سے یہ بات معلوم، بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اچھا لباس پہنے. ضروری نہیں کہ نیا لباس ہو، جو لباس اویلیبل ہیں ان میں سے بیسٹ پہنے. لیکن بیسٹ کون سا؟ شریعت کے اعتبار سے بیسٹ. ورنہ ایسا پہنا ناف بھی دکھائی دے رہی اور مجھ کو باموڈا بہت اچھا لگتا ہے، گھٹنے تک کا ایک دم آ رہا ہے ڈریس، آپ ایسا ایک دم سرکس والے کپڑے پہن کے مسجد میں آئے، یہ مناسب نہیں ہے. بولے یہ میرا سب سے اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ کی پسند نہیں، شریعت کی پسند کے حساب سے اچھا ہے. کیونکہ اچھا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا ہو، نہ کہ آپ کے نزدیک اچھا. کہ کوئی عورت ایسا لباس پہن رہی جو شریعت میں منع ہے اور وہ کہے میرا سب سے اچھا لباس تو یہی ہے، تو تیرا اچھا لباس ہے، اسلام کا اچھا کدھر ہی ہے. تو اچھا اور برا کی تمیز اپنی طبیعت سے ہم کریں گے یا شریعت سے کریں گے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے.